قید اعظم زندہ باد اور لندن نہیں جاؤں گا نے سینما آباد کر دیے۔ حسن کاظمی کے مطابق عید الاضحیٰ پر چلنے والی تیز ہواؤں نے پاکستانی فلمی صنعت پر چھائے کالے بادلوں کو ہٹا کر اس کے مستقبل کے تابناک ہونے کے واضح اشارے دیے ہیں۔ اس عید پر ریلیز ہونے والی دونوں اہم فلموں نے عوام کو سینما گھروں کی جانب کھینچا اور پہلے ہی ہفتے میں کروڑوں کا بزنس دے کر یہ بتا دیا کہ ابھی پاکستانی فلمی صنعت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہم فلم قید اعظم زندہ باد اور لندن نہیں جاؤں گا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے سینما آباد کی اور کیوں آپ کو یہ فلم دیکھنی چاہیے۔ قید اعظم زندہ باد یہ فلم بنیادی طور پر ایک سماجی پیغام لیے ہوئے ہے جسے ہدایت کار نبیل قریشی نے بہت عمدگی کے ساتھ تمام فلمی مثالیں چھڑک کر پیش کیا ہے۔ فلم کا مرکزی کردار گلاب فہد مصطفیٰ ایک بے انتہا بدعنوان تھانے دار ہے جس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ جمع کرنا ہی ہوتا ہے، تاہم اس کا باپ ایک بہت ہی ایماندار پولیس افسر رہا ہے۔ فضا علی مرزا اور نبیل قریشی کی یہ فلم بھی ان کی دیگر فلموں کی طرح ایک اہم سماجی پیغام لیے ہوئے ہے۔ یہ پیغام ہے بدعنوانی اور رشوت کی وجہ سے ہم پاکستان کے بانی کو ناراض کر رہے ہیں۔ فلم کی کہانی حقیقت سے دور مگر بہت فلمی ہے، مگر یہی چیز تو اسے منفرد بناتی ہے۔ یہ فلم فہد مصطفیٰ کی فلم ہے جس میں وہ اپنے پورے جوبن پر نظر آئے۔ ایکشن، رومانس، کامیڈی، ڈانس کے چاروں عناصر ملا کر ایک مکمل فلمی اداکار کے روپ میں ڈھل کر انہوں نے بتا دیا کہ وہ اب سپر سٹار ہیں۔ ماہرہ خان اپنے ہر فریم میں بہت ہی خوبصورت نظر آئی ہیں۔ ان کا کردار ایک ہمدرد اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکن کا ہے جو انہوں نے مزے سے کیا۔ اگر آپ نے آج تک ماہرہ خان کی تمام فلمیں دیکھی ہیں تو آپ کو یقیناً واضح ہوگا کہ ان کا اتنا اچھا روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، چاہے رومانس ہو یا ڈانس۔ اچھی بات یہ رہی کہ یہ سب ان کی جانب سے فطری انداز میں ہوا، انہوں نے بہت زیادہ جان مارنے کی کوشش نہیں کی جس سے سینما کے پردے پر اچھا اثر رہا۔ تاہم ماہرہ خان کے چاہنے والوں کو بتا دیں کہ فلم میں ان کا کام کافی مختصر ہے اور تشنگی چھوڑ جاتا ہے کیونکہ کہانی کا مرکزی کردار فہد مصطفیٰ کا ہے۔ فلم میں جاوید شیخ کے کردار کی بات کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک سندھی پولیس کانسٹیبل کے روپ میں جب بھی آئے وہ سین دلچسپ بنا دیا۔ موسیقی کی بات کریں تو علی ظفر کا گانا دھک دھک سینما پر دھنک رنگ بکھیرتا ہے۔ اس گانے میں ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی کیمسٹری بہت اچھی ہے۔ اس کی نسبت لوٹا رے فلمی ٹھمکے سے بھرپور گانا ہے۔ فلم میں ایکشن سین اچھے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا کیا گیا ہے جو ہماری فلموں میں کمی ہوتا ہے۔ فلم کی کہانی بھی تیز ہے اور عید کی مناسبت سے بہت اچھی پیشکش ہے۔ لندن نہیں جاؤں گا تقریباً 3 سال بعد مہوش حیات اور 4 سال بعد ہمایوں سعید کی فلم سینما میں لگے یہی کافی ہے، لیکن یہ فلم اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کا شمار کورونا سے متاثرہ فلموں میں ہوتا ہے جس کی 81 رواں برس مکمل ہوئی۔ ان 2 سالوں میں فلم کو اسی حساب سے بنانا مشکل کام تھا جسے کر ہی لیا گیا۔ اس فلم کے بارے میں شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ پنجاب نہیں جاؤں گی کری بوٹ ہے۔ کردار تو ملتے جلتے مگر کہانی بہت مختلف ہے۔ کہانی کی بات کریں تو یہ کہانی بھاولپور میں 28 سالہ پرانے قتل کے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دشمنی کی ہے۔ فلم کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت دیسی کہانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافی سست اور طویل ہے جو کچھ مقامات پر بوجھل محسوس ہوتی ہے، لیکن اس فلم کی جان اس کے اداکار ہیں۔ ہمایوں سعید، مہوش حیات، کبرا خان کے علاوہ سہیل احمد نے بھی اس میں بہت جان ڈالی۔ ان سب کی جاندار اداکاری نے فلم بینوں کو سینما میں ٹکے رہنے پر مجبور کیا۔ مہوش حیات نے ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ باکس آفس کی ملکہ کیوں ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو بدلے کی آگ میں جل رہی ہو، اسے اس بہترین انداز سے ادا کرنا ان کا ہی خاصہ ہے۔ ہمایوں سعید کا چودھری جمیل کا کردار بہت حد تک فواد کھگا جیسا ہی تھا، لیکن اس بار اس میں بے ساختگی اور بھولا پن زیادہ تھا۔ پریشان و ناکام عاشق جو ہر پل بےکل رہتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، وہ کر گئے، اور یہی چیز لوگوں کو سینما گھر کھینچ لا رہی ہے۔ ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی موجودگی میں اپنا الگ تاثر قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کبرا خان کو داد دینی ہوگی کہ انہوں نے پنجابی لڑکی کے کردار میں خود کو ڈھال کر کچھ ایسا پیش کیا کہ مختصر کردار بھی یادگار بنا گئی۔ سہیل احمد کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی، جس کے مخصوص انداز نے کئی بار سینما ہال کو کشت زعفران بنایا اور کبھی جذباتی کیا۔ فلم کے مکالمے بہت فلمی ہے اور مزاح سے بھرپور ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ پوری فلم ہی مکالموں پر مبنی ہے۔ اگرچہ 2 ایکشن سین ہیں لیکن وہ محدود پیمانے کے ہیں۔ فلم کی موسیقی اس بار کچھ پھیکی سی ہے، اس سے بیشتر کی فلموں میں گانے کافی جاندار ہوتے تھے۔ فلم میں چند سین بہت تفصیل سے ہیں اور کچھ
جگہوں پر کہانی اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے کہ سوال چھوڑ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سینما میں دیکھنے کے لیے بہترین مقامی پیشکش ہے اور اب تک اس نے باکس آفس پر قائد اعظم زندہ باد سے زیادہ پیسے کمائے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر پیش کی جانے والی ان دنوں فلموں کو شائقین کی جانب سے ملنے والی پذیرائی اس بات کی دلیل ہے کہ سینما ابھی ختم نہیں ہوا۔ مسئلہ اچھی فلموں کا تھا، اچھی فلم ہوگی تو لوگ سینما جائیں گے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئی فلم پالیسی کے بعد امید ہے کہ اب فلمیں بننے کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔